اچھا مولانا، ایک اور چیز پوچھنی ہے۔ یہ جو اہل سنت کے کچھ معصوم عوام ہیں، وہ خامنائی کا فتویٰ اٹھا کے دیتے ہیں نا، کہ خامنائی نے کہا ہے کہ اہل سنت برادران کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی اپنی کتابوں کے اندر گستاخی تو ہے، لیکن اس فتوے کے اوپر یہ سوال ہم اٹھا سکتے ہیں کہ یہ جو خمینی کا فتویٰ ہے، یہ فتویٰ ہی غلط ہے، کیونکہ خمینی نے فتوے کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات، صحابہ کرام جو ہیں وہ اہل سنت کے مقدسات تو نہیں ہیں، وہ تو اسلام کے مقدسات ہیں۔ جی 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 اس کا جو فتویٰ ہے، فتویٰ ہی غلط نہیں ہے اس کا، صرف عوام کو اس میں دھوکہ دینے کے لیے۔ فنکار بھائی تقریباً 3 باتیں ہیں جی جی کہ خامنائی کہتا ہے، خمینی کہتا ہے، سیستانی کہتا ہے، دوسرے ذاکر کہتے ہیں، ہمارے بڑوں نے فتوی دیے ہوئے ہیں، ہمارے ایرانی علماء نے فتوے، مجتہدین نے جی فتوے دیے ہوئے ہیں کہ اہل سنت کی جو مقدسات ہیں ان کی توہین کرنا حرام ہے۔ جی اس جی پر سوال ہے ہوں۔ کہ یہ حرام کام کا اگر کوئی ارتکاب کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اچھا اچھا صحیح ہو گیا ٹھیک ہو جنا گیا۔ اس کا جو حرام ہے نا۔ موجودہ دور کے اس کا جو موجودہ دور کے شیعہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ قائم کے آنے سے پہلے تو یہ سب حرام تھا، تو یہ جو کر رہے ہیں یہ کس طرح اس کو کس قیاس یا دلیل کے اوپر کوئی کہتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں؟ تو ذاکر ماسٹر بھائی، توہین اہل سنت کے مقدسات کی کرنا حرام ہے۔ سوال ہے حرام خوری کرنے والے کا تمہارے ہاں کیا حکم ہے؟ اسے تو تم اپنا باپ بناتے ہو، اسے اپنے ہاں شیلٹر دیتے ہو۔ جو توہین پاکستان میں کرتا ہے تو اسے راتوں رات تم اٹھوا کے کہیں اور بھجوا دیتے ہو۔ یہ حرام کام کی اس کو سزا ہے؟ زنا حرام ہے، زنا کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، تو زانی کے لیے سزا ہے۔ حرام کام کے ارتکاب کے لیے تم نے کون سی سزا رکھی ہے؟ یا پاکستانی شیعہ کہتے تو ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، تو جب اہل سنت والجماعت مسلمان توہین صحابہ ایسا حرام عمل کرنے والے کے لیے قانون بنوا رہے ہیں تو وہی ذاکرین بھونکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے شکنجہ بنوا رہے ہیں، ہمارے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل بھائی بالکل تم جب ہمارے ساتھ توہین کے حرام ہونے میں متفق ہو تو اس کی سزا میں بھی تو ہمارے ساتھ بالکل اتفاق کرو۔ اس بالکل وہ بالکل اتفاق نہیں کرتے۔ پھر دوسری بات، نہیں کر ذاکرین مجتہد کہتے ہیں، ولایت فقیہ کی مسند والے کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، تو یہ ذاکر تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو جعفر صادق نے کیے، بالکل ذاکر نے کیے، کاظم نے کیے، معصومین کو حرام کام کیے ہیں۔ بالکل بالکل اس کا مطلب ہے یہ فتویٰ، یہ بات صرف لوگوں کے دل کو اپنے پاس طرف مائل کرنے کے لیے، بالکل دھوکہ حقیقت میں دینے کے لیے۔ اس کا شیعہ مذہب کا کوئی ویلیو نہیں۔ اگر اس فتوے کا شیعہ کے ہاں کوئی ویلیو ہے تو پاکستانی شیعہ کم از کم سنی مسلمانوں سے مل جائیں اور ایسا قانون طے کریں کہ جس قانون میں ایسے حرام خور ذاکروں کو سزا ہو۔ اہل سنت والجماعت بل پیش کریں ناموس صحابہ کے تحفظ کا، اور شیعہ اختلاف کریں کہ یہ ہمارے خلاف بل ہے، تو پھر تمہارے بڑوں نے فتویٰ جو دیا ہوا ہے کہ صحابہ کی توہین حرام ہے، صحابہ اہل سنت کی مقدسات میں سے۔ بالکل اور سمجھ دوسری گیا۔ بات، یہ حرام کام یہ ذاکر جو کر رہے ہیں سیستانی وغیرہ کی فتویٰ کے بعد، یہ کہاں سے پڑھ کر رہے ہیں؟ یہ تو اس نے کیا ہے، بالکل اس نے بالکل لکھا بالکل نماز کے بعد لعنت کرتا تھا، تو کافی کلینی پر بھی لعنت ہو۔ اس حرام خور کے اس کتاب کو مذہب سے نکال کے باہر پھینکنا چاہیے نہیں چاہیے؟ پھینکنا چاہیے کہ پھر۔ بھائی بالکل یہ وہ کتاب ہے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے بیچ میں فسادات کی بنیاد بن رہی ہے، حرام کام کر رہے ہیں ذاکر اس کو پڑھ کر۔ ایسی کتاب کو آگ میں ڈالنا چاہیے، پانی پر دریا برد کرنا چاہیے، پانی میں ڈالنا چاہیے۔ بالکل یہ بالکل حرام خور کی کتاب ہے کیونکہ اس نے توہین صحابہ کو نقل کیا ہے۔ بالکل بالکل پھر ایسے امام کو معصوم کیسے کہتے ہیں؟ جس امام نے صحابہ کرام کو کافر کہا وہ تو حرام کر رہا ہے، حرام کرنے والا معصوم کیسے ہوتا ہے؟ بے شک صحیح بات ہے۔ ہم پوچھ سکتے ہیں نا، ہمارا حق ہے نا کہ تم بالکل جو ہمیں بالکل کہہ رہے سوال ہو بن ہمارے ہاں اہل سنت ہمارے جان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی مقدسات کی توہین کو حرام کہتے ہیں، ہمارے مجتہدین کے فتوے ہیں، تو بتاؤ نا یہ حرام کام کہاں سے شروع ہوا، کس نے لکھا، کہاں سے پڑھ کر یہ ذاکر کرتے ہیں؟
ان چیزوں پر پابندی لگانے کے لیے اہل سنت والجماعت قدم اٹھائے، مسلمان قدم اٹھائیں تو تم پھر کھڑے ہو جاتے ہو سر پہ پگڑیاں رکھ کے کہ یہ ہمارے خلاف جو ہے نا وہ بل پیش ہو رہا ہے. یا تو فتویٰ ٹھیک ہے یا تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ٹھیک ہے. اگر توہین کا عقیدہ ہے تو پھر جو مسلمان علماء کی فتویٰ ہے وہ 100% ٹھیک ہے. اور اگر توہین نہیں ہے، کہتے ہو کہ توہین ہم نہیں کرتے، توہین کو حرام سمجھتے ہیں، تو پھر ایسی کتابوں کو پھیلانا، چھاپنا، پھیلانے والے، چھاپنے والے سارے حرام خوری کر رہے ہیں، اور ان کتابوں کے لکھنے والے سارے حرام خور ہیں، اور ان ذاکرین پڑھ کر ہمارے زمانے میں توہین صحابہ کر رہے ہیں، وہ بھی سارے حرام خور ہیں. جو ان کتابوں سے پہلے کرتے تھے توہین صحابہ، سب کو ایک ہی لائن لگا دو بس. حق بات، یہ حق دھوکہ بات. کیوں دیتے ہیں امت کو؟ بالکل مولانا صحیح یہ بات تو ہے، صرف دھوکہ ہی ہے نا فنکار بھائی. بالکل دھوکہ ہے. باقی دیکھیے زندہ